ہمارے ساتھ ہیں جناب ارتضیٰ زیدی صاحب، اور ارتضیٰ زیدی صاحب سے ہم آج کی کانفرنس کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں گے۔ سر، غدیر اور وحدت امت، مولائی کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصب پہ فائز کر دیا، ولایت کا جو سمندر ہے وہاں اس کا آغاز ہو گیا، ولایت کا تاج پہنا دیا گیا، تو یہ مولائی کائنات کی جو پرسنالٹی ہے اس کو وحدت امت کے لیے ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور بے شک یہی ایک نقطہ ہے جس پہ اگر ہم متحد ہو جائیں تو ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دیکھیے، بالکل آپ نے درست فرمایا، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ وحدت امت کے لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ امت جن ہستیوں کے اوپر متفق ہے، جن کو تمام مسالک جو ہیں مکمل محبت اور پیار دیتے ہیں، پنجتن پاک کی ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا ادب و احترام کا کسی مسلمان کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ انکار کر سکے۔ اس لیے پنجتن پاک کی جو ہستیاں ہیں ان کو وحدت امت کے لیے اگر ان کا نام لیا جائے تو ہر مسلمان اپنی جان دینے کے لیے اس میں جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور اعلان غدیر ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس سے انکاری نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اور صحیح ستہ میں بھی اور رسول اربع میں بھی، ہماری کتابوں میں، ہمارے برادران کی کتابوں میں اس کا بالکل ذکر موجود ہے، اور اسی طرح سے یہ واقعہ موجود ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی حدیث کے 5 صحابہ راوی ہوں یا 10 صحابہ راوی ہوں یا 20 صحابہ راوی ہوں تو وہ بڑی معتبر حدیث سمجھی جاتی ہے، جبکہ حدیث غدیر کے جو راویان ہیں ان کی تعداد ہے 110 صحابہ، اور سامعین 110 صحابہ اور 80 تابعین نے اس کو نقل کیا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ 110 صحابہ اور 80 تابعین نے اس کو نقل کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سامعین 1.25 لاکھ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیے گا کہ ہم کربلا کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں، ہم کربلا کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کربلا کا ذکر اس لیے بہت کرتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں امت غدیر کی طرح کربلا کو بھی فراموش نہ کر دے۔ غدیر کو فراموش کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ کربلا کی صورت میں نکلا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو غدیر فاؤنڈیشن نے یہ انیشیٹو لیا ہے وحدت امت اور غدیر کو آپس میں لنک آؤٹ کرنے کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک اتنی بڑی کاوش ہے کہ پاکستان کی ہسٹری بن رہی ہے، ایک ہسٹری بن رہی ہے یہاں پر کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیشنل لیول پر یہ غدیر کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ ایک ہسٹری ہے، یہ بہت بڑا ان کا انیشیٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنا ارادہ کرتا ہے، اور اپنے ارادے کے تحت جن لوگوں کو بھی وہ اس میں سے انتخاب کرتا ہے، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اس موقع پر موجود ہیں۔ یعنی یہ پہلی یہ ہسٹری جو بن رہی ہے، ہم اس کے ہسٹری کے ہم وٹنس ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب تھے جو غدیر کے وٹنس تھے۔ وہ یعنی 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور وہ سفیر تھے، اور ان سے رسول پاک نے ایک بات فرمائی تھی، بڑی اہم بات، کہ اے لوگو آگاہ رہو، سنو کہ جو اس وقت اس اعلان کو، میرے پیغام کو سن رہے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ یعنی ہم لوگ، یعنی قیامت تک آنے والے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ بات لازم تھی کہ یہ پیغام ان تک پہنچے۔ یہ غدیر فاؤنڈیشن رسول پاک کے حکم کے عین مطابق یہ پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سوشل میڈیا میں ان کا بہت زیادہ رول ہے، تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس فاؤنڈیشن کی جو ویڈیوز بنیں گی اس کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ کروڑوں لوگوں میں جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم۔